بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ شکر اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. Beste luisteraars en kijkers, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, momenteel zijn wij accommodatie Roerdom, Westelbeers, Noord-Brabant, Nederland. Naast mij zit eerwaarde hoofdmufti van Europa, Hazrat Lama Maulana Muhammad Shafiqur Rahman Misbahi Azizi Noorani Sahab Damat Barakatumul Alia. En naast hem zit onze eerwaarde islamdocent Allama Maulana Muhammad Tahir Wajid Hussain Noorani Sahab. Alhamdulillah. En naast mij is Shah Ali Chandu Sahab, Haji Sahab. Welkom, aap tamami Hazrat ka ana mubarak ho. Wij zijn alhamdulillah verheugd met de komst van Mufti Sahab op het kamp. Het is inmiddels de 4e dag van het kamp. En graag zou ik aan Mufti Sahab willen vragen om ons te vertellen over de oprichting van Youth Circle Nederland. Want wie niet weet, moet weten. Het is een informatie, een waardevolle informatie. Dat Qaida al-Sunnat Azizul Barkat, Qaida Millat Islamiyya, Maulana Shah Ahmad Noorani, Siddiqui Madani, Qadir Rahmatullah Ta'ala alayhi, de oprichter is van Youth Circle Nederland, Mufti Sahab. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. سب سے پہلے تو میں حضرت اور حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جس آسمان کے نیچے، بلکہ نیلگوں آسمان کے نیچے کھلے میدان میں کہ چاروں طرف درختوں کی بہار اور سبزہ زاری آنکھ، دل، دماغ سب کو تازہ کر رہی ہے، کہ سبحان اللہ ایسے ماحول میں ہم اور آپ یہ 27ویں اسلامی سمر کیمپ کہ آپ حضرات جو اسلامی نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جد و جہد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات علماء کرام کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں حضرت علامہ محمد طاہر صاحب قبلہ نورانی سے عرض کر رہا تھا کہ زمانہ گزر گیا 27 سال تیزی کے ساتھ، لیکن الحمدللہ آپ کی اس پروگرام میں جو روحانیت، جو تازگی اور جو اس کی افادیت ہے، الحمدللہ وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بصیرت نورانی پہ کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یورپ اور خصوصاً نیدرلینڈ میں سورینام سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں کی جس طرح سے آپ نے رہنمائی اور تعلیم و تربیت اور ہدایت فرمائی، وہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. ہر ایک نہج اور سمت پر اور ہر ایک جہد سے حضرت نے جو اسلامی تشخص کو اور پیار اور محبت کو، انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے حضرت نے اپنے معتقدین کو، متوسلین کو، مریدین کو، یہاں کے مسلمانوں کو، انسانوں کو جو لاہے عمل پیش کیا ہے، یقین جانیے کہ وہ اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب ہے. شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں اور جس بیورت میں مسلمان جس شہر میں رہتا ہے، اپنی اسلامی ایمانی زندگی کے لیے گزارنے کے لیے محتاج ہے مسجد کا. حضرت نے اول وہلہ میں یہاں کے مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی کہ مسجد ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مسجد ہو گئی، مسجدیں بے شمار بن گئی. آپ کے امستردم میں جامع مسجد طیبہ، آپ کے نہایت ہی خوبصورت شہر زولو میں مسجد گلزار مدینہ، آپ کے شہر انتھوفن میں مسجد انوار مدینہ، اور آپ کے شہر میں دنہاک میں مسجد المدینہ فیض الاسلام. اس طرح سے بہت سارے جامع احمد الاسلام جو تعلیمی تربیت کی بہترین آماج گاہ ہے. پھر بچے کچھ شعور کی منزل میں ہوئے تو پرائمری شعبے میں ان کو جانا ہے، تو حضرت نے اس طرف توجہ فرمائی. تو ورلڈ اسلامک مشن کے اہتمام میں، اقرا فاؤنڈیشن کے اہتمام میں، صفا اسلامی اسکول امسٹرڈم میں، القبا
دنہاک میں قائم ہوا، اور ہمارے حضرت کا یہ بھی پروگرام تھا کہ اس کو ہائی اسکول تک لے جانا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف اور اپنے ناظرین کی توجہ حضرت اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں یورپ میں خصوصاً ہولی ڈیز میں، جسے فکانسی کہا جاتا ہے، فکانسی پیریڈ میں ہر کوئی باہر جانے کے لیے، گھر کی خواتین، گھر کے بچے، گھر کے تمام افراد باہر جانے کے لیے، اور ایک موڈ بن جاتا ہے باہر جانا ہے، اور مختلف تفریح گاہوں میں جن کی جو جیسی حیثیت ہوتی ہے، مختلف پارکوں میں لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرت کی بصیرت دیکھیے کہ یقیناً تفریح کرنی ہے، ہولی ڈیز کو منانا ہے، فکانسی پہ جانا ہے، لیکن اس فکانسی کے پیریڈ میں کچھ دن اپنے بچوں کے لیے، جبکہ ہمارے علماء بھی زبان اور اپنے کوالیفائڈ کی بنیاد پر یہاں الحمدللہ میسر ہیں اور موجود ہیں، تو آپ نے 27 سال پہلے جماعتوں کو ورلڈ اسلامک مشن یوتھ سرکل کے اہتمام میں یہ تصور دیا کہ مسجد سے باہر نکل کر کے، اسکولوں سے باہر نکل کر کے، اپنے بیوٹ اور محلے اور شہر سے باہر نکل کر کے، چونکہ ہولی ڈیز کے ایام ہیں، فکانسی کے یہ پیریڈ ہیں، تو ایسا کوئی وقت ہونا چاہیے کہ 2-4 دن، 10 دن یا ایک ہفتے کا دن ہو کہ جہاں انجوائمنٹ کے ساتھ آپ ان نونہالوں کو اسلام کی طرف، حضور کی محبت کی طرف، ذکر الہی کی طرف، خشیت کی طرف، چنانچہ اس میں مزید جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو حضرت یاد ہوگا کہ 2001 میں خود حضرت تشریف فرماتے ہیں، جبکہ کتنی مصروف حضرت کی زندگی تھی، اور حضرت کا جو نیفو تھا، جو اسٹینڈر تھا، لیکن حضرت نے اپنے نیفو اسٹینڈر کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ یہاں کے اسلامی نونہالوں کی زندگی کی بقا کے لیے، روحانیت کے لیے، اسلامی تربیت کے لیے حضرت نے خوب وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اور حضرت کے تشریف لانے کی برکت ہے کہ 27 سال کے بعد بھی الحمدللہ آپ کا یہ کیمپ جو ہے بہت ہی کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رضا نعیمی صاحب بھی جی حضرت جو کہ ہستے مفکر ملت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ بھی تھے، چونکہ زبانوں ہاں آپ لوگوں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی بھرپور جو ہے، اور علماء کرام اس وقت جتنے بھی علماء تھے الحمدللہ آپ کے ساتھ، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزما صاحب قبلہ بھی زولو کی طرف شروع میں، جی حضرت مفکر اسلام بھی بلکہ زولو کی طرف ایک تھا، تو حضرت بھی علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، اور بہرحال حضرت کی قیادت میں، حضور قائد سنت کی قیادت میں الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں اتنا سکون ہے، اور ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں رات میں جو ہے روشنی چونکہ تاریکی ہو جاتی ہے، تو ذکر الہی کے لیے آگ جلائی دی گئی تاکہ کیڑے مکوڑے نہ آئیں، اور ایک کھلے ماحول میں آسمان کے نیچے ذکر الہی کریں۔ یہ درخت کتنے خوش نصیب ہیں کہ شاید زندگی میں بھی ان کو موقع نہ ملتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہاں تشریف لاتے، اور وہ ذکر سے، اذکار سے، حمد سے، نعت سے، تلاوت سے الحمدللہ اس پوری فضا کو آپ لوگوں نے معطر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ حدیث کا مستفاد ہے کہ قیامت کے دن یہاں کے ذرات، یہ پتے گواہی دیں گے کہ یہ اہل سنت کے وہ فرزند اور علماء انہوں نے تحریک کی، اور الحمدللہ ذکر الہی سے بھی یہ خطہ جو ہے معمور ہو گیا۔ تو مستقبل کے لیے ماں باپ، جی ہاں، میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ ضرور حضرت، میں تو سمپوزیم کے دن اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا اعلیٰ انتظام، اور انتظام تو اپنی جگہ پہ ہے کہ رہائش کے لیے کوئی پریشانی نہیں، خورد و نوش کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وضو غسل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد روح کی غذا، تعلیم کے لیے نماز باجماعت، پھر تلاوت، پھر فاتحہ، پھر ذکر الہی، پھر ڈچ زبان میں درس، اور مختلف عنوان پر، اور ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے ذہن کو اسلامیات کی طرف، انسانیت کی طرف، اسلام کی پاکیزگی طرف الحمدللہ۔ تو میں پورے ملک کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے سال آپ اس کثرت کے ساتھ تشریف لائیں، تاکہ ہمارے علماء جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنتیں مشکور ہوں اور یہ عند اللہ ماجور ہوں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔